فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا، یکتا، اکیلا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج کی نشست و مجلس میں ہم بإذن اللہ کی توفیق اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے چند ایک گزارشات سنائیں گے۔ رمضان کی آمد ہے۔ اس سے پہلے کہ رمضان میں داخل ہوں، ہمیں اس بات کا ادراک، شعور، خبر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کو یاد کرنے والے لوگ، وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی نگاہوں میں زندہ لوگ ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، مسنون اذکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی نگاہوں میں وہ مردہ لوگ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ زندہ لوگ نہیں اللہ کی نگاہوں میں۔ سو یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ذکر و اذکار کی کثرت ہوتی ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی انتہائی نامناسب اور بری بات یہ ہے کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد ہم بالکل قرآن مجید سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، نمازوں کو بھول جائیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ لہذا مجھے آپ سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو کہ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اگر ہدایت یافتہ ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھے یاد کرو، جس طرح کہ میں نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اس سے پہلے کہ تم گمراہوں میں شامل ہو جائے۔ ایک بات یہاں پہ میں آپ نوٹ فرما لیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، بعید نہیں کہ وہ گمراہ ہو جائیں، اور گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کو باقاعدہ طور پہ جاری رکھنا ہے، اور اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر وہ نماز پنجگانہ ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سو اللہ خالق و مالک کا ذکر نہ کرنے والے جو ڈیڈ اور مردہ لوگ ہیں ان کو وعید دیتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اگر تم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو۔ تو میں آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم کس لائن اور کس خط پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو اگنور نہیں کرنا، سستی نہیں کرنی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 239 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا کہ جو تم جانتے نہیں تھے۔ ہمیں جتنی بھی اچھی برے کی تمیز ہے، ہم ایک قدم اٹھا کے آگے رکھتے ہیں پھر دوسرا اٹھاتے ہیں، یہ بھی سینس کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی کسی بھی فن کا ماہر ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، اگر اس کا دماغ چلتا ہے، جتنی بھی سکل ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ اس کا سکھلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھلانے والا۔ سو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا میں نے تم کو سب کچھ بتلایا ہے، لہذا میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ کسی عام بندے کو خطاب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی آج تک پیدا ہوئے اور جتنے ہوں گے قیامت کی دیواروں تک، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے وہ محمد کریم علیہ السلام ہیں۔ اب اٹھائیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے، اور حکم کیا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے پالنہار کو یاد کرو، اپنے خالق کو یاد کرو، فی نفسی کا، اپنے جی میں، اپنے دل میں۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اللہ 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 اللہ، سپیکروں پہ اللہ اللہ، اور اتنی زوردار چیخوں پکار ہوتی ہے کہ کیا جی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرو، کھپ نہیں پانی، الا یہ کہ کہیں اگر حکم ہے باقاعدہ طور پہ، مثال کے طور پہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو بھی پڑھنے کا حکم، لیکن بہت زیادہ بآواز بلند نہیں، آواز کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن بہت زیادہ بآواز بلند نہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنے رب کو یاد کریں، فی نفسی کا، اپنے جی میں، اپنے نفس میں، آہستگی کے ساتھ، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، خوشی اور خضوع کے ساتھ، دھیان اللہ کے ذکر میں ہو، اس کے معنی مفہوم میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ خالق و مالک کا ذکر کیا جائے، اور اللہ سے ڈر کے اللہ خالق و مالک کو یاد کیا جائے، دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو اور خشوع و خضوع ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاموشی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ بالعدو والآصال، صبح بھی یاد کرنا ہے اور شام کو بھی یاد کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ 24 گھنٹوں میں سے صبح سویرے کی ایک ہی نماز اللہ نے فرض کی ہمارے اوپر، اس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ سو فجر کی نماز ادا کرنے سے لے کے اشراق تک، سورج نکلنے تک، یہ سارے کا سارا ٹائم جو ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے یہاں پہ وقت مینشن کیا ہے، اور کس کو مخاطب کیا ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان کو حکم ہے کہ صبح بھی اور شام بھی آپ نے ہمارا ذکر کرنا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے محبوب کو حکم دیا، اور قرآن مجید میں مجھے آپ کو کہا کہ یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمارے محبوب ہمیں یاد کرتے ہیں، اے ان کے ماننے والوں تم بھی ہمارے محبوب کی طرح ہمیں یاد کرو۔ بالعدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ اس سے صبح اور شام کے اذکار میں ایڈوائز کروں گا، خدا را اللہ کے لیے، آج کل آپ کو پتہ یہ بڑا ایڈوانس موبائل چلتے ہیں، اپنے موبائلوں پہ حصن المسلم کو ڈاؤن لوڈ کرنا واجب کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں بھی حصن المسلم کی کتاب سامنے رکھ کے اس کی آغاز سے آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، حصن المسلم پلے سٹور پہ جا کے اپنے موبائلوں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس امت مسلمہ کے اوپر حصن المسلم جیسی مسنون دعاؤں کی کتاب اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے ہمارے اوپر، یقین مانیں۔ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے اندر صبح و شام کے اذکار کو جا کے ایک دفعہ ضرور کچھ وقت نکال کے خلوت کے اندر بیٹھ کے ایک ایک حرف کو پڑھیں اور اس کے ترجمہ مفہوم کو سمجھیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زندگی بھر ہو سکتا ہے پھر میں آپ اس دعاؤں کو اگنور نہیں کریں گے۔
سراسر ہمارے حق میں ہے۔ ہم اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ ہم رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، صبح شام کے اذکار کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے فیملی ممبران کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے کاروبار کی بقا چاہتے ہیں، برکتوں کا حصول چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کے اندر موجود ہے۔ سو اللہ خالق و مالک ہمارے ہی فائدے کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھے یاد کرو بالعدو والآصال، صبح اور شام کے اذکار کرو۔ صبح و شام کے اذکار ایک ایک حرف پڑھیں، سمجھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں، آہستگی کے ساتھ صبح بھی اور شام بھی صبح و شام کے اذکار کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں۔ انشاءاللہ چند دہاڑوں میں بلکہ ایک دن کے اندر ہی عمل کر لیں تو آپ کی وہ رات، جس رات سے پہلے صبح اور شام کے اذکار میں نے آپ نے کیے ہوں گے، وہ ایک رات ہمارے لیے باعث سکون ہوگی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کو صبح و شام یاد نہیں کرتے تو ان کے بھی غافل ہونے کی تنبیہ اللہ خالق و مالک نے کی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 اٹھا کے دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بھی میرے اذکار کے اندر سستی سے کام لیا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ہو سکتا ہے کہ تم بھی غافل ہو جاؤ، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبع کیا گیا قرآن مجید کے اندر میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دہاڑے حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ حوض کوثر کس کو عطا کیا جائے گا؟ وہ خاص قسم کے اللہ کے نام کل قیامت کے روز کس کو سکھلائے جائیں گے؟ کن کے دل کے اندر القاء کیے جائیں گے؟ وہ پورے کے پورے انبیاء و رسل سائل بن کے کن کے پاس آئیں گے؟ آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی مائی کا لال اس جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر۔ جنت کے دروگے کہیں گے، جب آمنہ کے لال جائیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، من انا محمد رسول اللہ، کون ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دروازہ کھل جائے گا اور جنت کے دربان کہیں گے کہ ہمیں خالق و مالک جنت کے مالک کا حکم یہ تھا کہ جب تک میرے محبوب پیغمبر آخر الزمان نہ آئے تم نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ان کو خطاب ہے کہ اگر تم نے بھی اذکار کے اندر سستی کی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں شامل نہ ہونا۔ لہٰذا مجھے آپ سب کو ہوش کی ناخن لینی چاہیے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ فرماتا مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا شرف ہے یہ۔ اگر آپ کو یہاں پہ بیٹھے پتہ چلے کہ آج یا گزشتہ روز آپ کو مستند کوئی بندہ بیان کرے کہ اس شہر کا جو گورنر ہے اس کے ساتھ اس کے ڈی سی، کمشنر، اتنے بڑے افیسر موجود تھے اور آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا تھا، پاؤں زمین پہ لگیں گے، خوشی سے ہوا میں اڑیں گے، ہم لوگ پھولے نہیں سمائیں گے، اور کس قدر ہم فخر محسوس کریں گے کہ یار شہر کی اتنی بڑی اونچی ہائی پروفائل کمیونٹی مجھے میرا تذکرہ کیا ہے، میرا نام لے کے باتیں کرتے رہے کہ یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے۔ اللہ قرآن مجید لا ریب آپ کے اندر کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں بھی تمہارا نام لوں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر تم یاد نہیں کرو گے، اذکار نہیں کرو گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے تو اللہ کہتا تم میری نعمتوں کے کفر کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ دیکھیں قرآن مجید اٹھائیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کا جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ اپنی ہائٹ باڈی جو اللہ نے، ہم اپنی باڈی کے اندر اگر غور و فکر کر لیں تو ہم اپنے اندر پائی جانے والی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ ہماری باڈی کے اندر ہے۔ اس سے بڑھ کے اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے۔ نوجوان تھا، ہمارے عزیزوں میں سے تھا، صرف اس کا پخانہ بند ہوا ہے 3 یا 4 روز، زندگی اور موت کی کشمکش میں چلا گیا اور
کتنا پورا پیٹ اس کا چاک کیا صرف اندر سے پخانہ نکالنے کے لیے۔ اس طرح کی کئی ایک مسائل، جاؤ ڈیالسس سینٹر پہ جا کے دیکھو، ہٹے کٹے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہفتے کے اندر اگر 2 بار اپنے خون کو صاف نہیں کرواتے مرنے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ یہ سانس جو ہم لیتے ہیں اندر باہر آتا جاتا ہے، یہ پوری مشینری جو ہماری کام کر رہی ہے، کبھی میں نے سوچا ہے کہ کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں یہ۔ سو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم یاد نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام کی تمام نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں تم ان کا کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو۔ لہذا میں آپ اپنا ٹائم فریم جو جہاں میں بیدار ہوتے ہیں اس کے اندر اذکار کتنے کہاں کون سے ہوتے ہیں محاسبہ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں کہ کتنے کھڑے ہیں اسی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والے نا، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں نا باوضو کے مسجد عمل میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ خالق و مالک کا ذکر ادا کریں، کثیر تعداد میں۔ کتنا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم رات کو سوئیں تو سونے کے اذکار پڑھ لیں، آخری سورہ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سونے کے اذکار پڑھ لیں۔ اگر صبح بیدار ہونے کی دعا پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوں تو سلام لیں، اللہ کا ذکر ہے، رخصت ہونے لگیں تو سلام لیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ کسی مجلس سے اٹھنے لگے تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ باہر نکل رہے ہیں تو باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ باہر نکل رہے ہیں باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ کسی راستے میں مسلمانوں کو دیکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، میں یاد کر سکتا ہوں اگر فقط مسنونہ اذکار ہی اختیار کر لیں، بہترین ذکر ہے۔ سو اللہ خالق و مالک ایمان والوں کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اگر ایمان والے ہو تو میرا ذکر کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اٹھا کے دیکھ لینا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اٹھاؤ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، کتنی بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آج ہمارا کو مر جائے نا، کتنی پرچیاں میرے پاس آتی ہیں جی ابا جی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں ہم لوگ، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں ان کے نام پہ، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ان کے نام پہ، مولویوں کو کہتے ہیں جن کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، اس کو ہاڑے ڈالتے ہیں کہ میرے اماں کے لیے میرے ابا کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، جتنے بھی تم مرد و زن ہو میرا ذکر کرنے والے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں اعد اللہ لہم، ان تمام کے تمام مرد و زن سے اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ مغفرہ، مغفرت کر دوں گا، مغفرہ معاف کر دوں گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت لمبا چوڑا بڑھا چڑھا کے اجر بھی دوں گا۔ کن لوگوں کو؟ جو مرد و زن مسلمان مومن زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے لا ریب کتاب کے اندر۔ اور سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا کون؟ ہمارا خالق و مالک وہ۔ لہذا ہم فیصلہ اپنا ہم خود کر لیں، ہمارے بیٹوں کو پھر کسی کو کہنے کی لوڑ ضرورت نہ ہوگی کہ ساڈے ابا جی واسطے دعا کرو، کہیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کم از کم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کروں گا اور تمہیں لمبا چوڑا اجر بھی دوں گا۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ قوت گویائی موجود ہے، جس زبان سے گالیاں بکتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، اور جس زبان سے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہو، جھوٹ تک کی پرواہ نہیں کرتے، یہ زبان ہلانے میں دقت ہی کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ یہ زبان کو حرکت
ان الفاظ کے لیے کیوں نہیں لیتے اہتمام کے ساتھ؟ الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کثیر تعداد میں، اور جب تک وہ ہیں تب تک ہم بھی نکارہ سانس لے رہے ہیں دنیا کے اندر، اور جب وہ نہ رہیں گے اللہ خالق و مالک کی رحمت برپا کر دے گا ناشکروں کے اوپر۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسے بدبختوں میں شامل نہ کر۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یہ حدیث میں اپنی تمہید میں بیان کر چکا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی مثال یہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، صبح و شام کے اذکار کرنے والے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنے والے وہ زندہ ہیں، جو اس کے اندر سستی کرتے وہ مردہ ہے، مردہ کی مثال ہے ان کے لیے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں، ایسی اعمال نہ بتلاؤں جو تمہارے عند ملیککم، ساری دنیا کو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا، جمع کا صیغہ ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے خالق و مالک کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و بالا ہو درجات کے اعتبار سے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، تم سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے تمہارے مالک کے نزدیک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، یہ کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو اور تم ان کی گردنوں کو کاٹو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی فضیلت؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول پہلی فرصت میں بتائیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، ذکر اللہ تعالی، ان سب کے سب اعمال سے کہیں زیادہ بہترین ہمارے خالق و مالک کے نزدیک اس کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز ہے ہی ذکر، لیکن خاص اس کو ایک عبادت کی صورت دی گئی، اس کے اندر پڑھتے کیا ہم لوگ؟ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں نا اس کے اندر۔ ہم سلام دعا ایک دوسرے کے لیتے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اور حدیث، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے، گویا کہ حدیث قدسی ہے، مزید تاکید ہو جاتی، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ایمان یقین کے مطابق ہوں، میرے بارے میں وہ جیسا ایمان یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اپنے ہی اندر، تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہم اجعل منہم، اگر میرا بندہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں خالق و مالک بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، خالق کہتا ہے میرے دل میں بسو، لیکن نہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے، یار دوستوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر محفل کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ بھی اپنے عرش پر مستوی ملائکہ و انبیاء و رسل کی موجودگی میں میرا آپ کا نام لے سکتا ہے اگر ہم اس دنیا کی مجلس کے اندر اس کو یاد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔